السلام علیکم پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں اور بچوں، آج میں آپ کو قرآن کریم میں رموز اوقاف سکھاؤں گی۔ وہ اس لیے کہ کچھ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس قدر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں رموز اوقاف میں ایک ایک چیز الگ الگ ہر ویڈیو میں سکھاؤں گی تاکہ آپ لوگ بآسانی سیکھ سکیں۔ آج میں صرف آپ کو ایک آیت کے بارے میں بتاؤں گی، جیسا کہ یہ آپ تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم لکھا ہے، اوپر لام الف لا ہے، آیت ختم ہو رہی ہے، اوپر لام الف لا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے لام الف لا یہاں لگانے سے حکیم جو لکھا ہے اس کا مطلب نہیں بدلتا۔ یہاں اگر ہم رکیں یا ہم نہ رکیں، اس جگہ کا مطلب نہیں بدلتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پڑھیں والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یعنی کہ ہم رکے نہیں ہیں، حکیم پر ہم رکے نہیں، ہم لگاتار پڑھ گئے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں اگر ہم سانس لیں یا نہ لیں، لام الف لا کے لگے ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ تو آج کے ویڈیو میں یہ سبق ہی کافی ہے۔ یہ ایک ایک کر کے میں اس لیے رموز اوقاف آپ کو سکھاؤں گی تاکہ آپ کو بہت اچھے سے یاد رہے۔ اب یہ دیکھیے دوسرا کنسیپٹ لے لیجئے۔ دوسرا کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر یہ آیت کے اوپر جو لام الف ہے، اگر یہ دو لفظوں کے درمیان آئے تو پھر آپ نے سانس نہیں لینا، آپ نے ڈائریکٹ پڑھتے ہوئے گزر جانا ہے۔ وہاں اگر آپ سانس لیں گے تو اس کا مطلب بدل جائے گا۔ تو اب یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ لفظوں کے اوپر اگر آئے گا دائرے کے بغیر لام الف تو وہاں ہم نے سانس نہیں لینا، لیکن اگر آیت کے ختم ہونے پر لام الف لا دائرے کے اوپر ہوگا تو ہم نے سانس لے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لے سکتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ایک بار یہ ویڈیو ضرور دکھائیے تاکہ قرآن پاک میں وہ یہ والی غلطی نہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں جیم کے بارے میں بتاؤں گی کہ جیم آیت کے اوپر ہو تو پھر کیا کرتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کے رموز و اوقاف تمام آپ سیکھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔